بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب ہم بیدائے یا ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے قیام کر دیا۔ لوگ بھی آپ کے ہمراہ ٹھہر گئے۔ اس مقام میں کہیں پانی نہ تھا، لہٰذا لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیا ہے، ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر میرے زانوں پر رکھے سو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیا، ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر غصہ ہوئے اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے کہا، اور اپنا ہاتھ سے میرے کوہلے میں کونچا دینے لگے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس وجہ سے میں حرکت نہ کر سکی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو پانی نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائے، جس نے سب نے تیمم کیا۔ اس دین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آل ابوبکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے جس سے مومنین فیض یاب ہوئے، بلکہ اس سے قبل بھی فیض پہنچ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس اونٹ پر میں تھی اس کو ہٹایا تو اس کے نیچے ہار بھی مل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی تھیں۔ نمبر 1، میری 1 مہینہ کی مسافت سے رعب کے ذریعے مدد دی گئی۔ نمبر 2، زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی، لہٰذا میری امت میں جس شخص پر نماز کا وقت جہاں آ جائے اسے چاہیے کہ وہیں زمین پر نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہ کیے گئے تھے۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی۔ نمبر 5، ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے اور میں تمام آدمیوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، انہوں نے اپنی بہن اسما کا ہار مانگ لیا اور اس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں گئیں اور وہ کھو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کو اس کی تلاش میں بھیجا۔ ہار تو مل گیا لیکن نماز کا وقت آ گیا اور لوگوں کے پاس پانی موجود نہ تھا، لہٰذا انہوں نے بے وضو نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ تب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ کی قسم جب تم پر کوئی ایسی بات ہوئی جس کو تم دشوار سمجھتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے فائدہ کیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمیر روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن یسار حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد شدہ غلام ابو جہیم بن حارث بن سما انصاری کے پاس گئے۔ ابو جہیم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آ رہے تھے، آپ کو ایک شخص مل گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے اپنے منہ اور ہاتھ کا مسح فرمایا، پھر اسے سلام کا جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن ابزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہ مل سکا، تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم اور آپ سفر میں جنبی ہو گئے تھے، تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں مٹی میں چمٹ گیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے صرف یہ کافی تھا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور انہیں پھونک دیا، پھر ان سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح فرما لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عبد الرحمن بن ابزی اپنے والد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ میں جنابت سے تیمم کے لیے زمین میں لوٹ گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہی کافی تھا۔